اب آیا جادو. یہ جادو ہے کیا؟ جادو کی حقیقت ہے کیا؟ اس میں اختلاف ہے. جمہور اہل السنہ کا یہ ماننا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے. معتزلہ ایک گروپ تھا، کم ہو گیا، لیکن آج بھی معتزلہ کی سوچ رکھنے والے آتے رہتے ہیں، جو صرف جو دکھتا اسی کو مانیں گے بولتے. معتزلہ سوچ. معتزلہ کہتا تھا جادو جو ہے وہ صرف اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، جادوگر ٹرک کرتے ہیں اور آپ کے آنکھوں پر مسمرائز کر دیتے ہیں، آپ کو وہ دکھانا جو چاہتے ہیں وہی ان کو دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے. تو ریالٹی میں کوئی چینجز نہیں آتا جادو کی وجہ سے، بس دیکھنے والے کی نگاہ میں وہ کھیل کھیل دیتے. یہی جادو ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ معتزلہ. یہ لوگ دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی رسیاں پھینکی. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، ان لوگوں کے دماغ میں ایک خیال کر دیا گیا کہ یہ لکڑیاں سانپ بن کر چل رہی ہیں، لیکن جادوگروں کو وہ لکڑی نظر آتی تھی، دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہا تھا، لیکن جو جادو کرے ان کو سانپ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو لکڑی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں پر جادو نہیں کیا تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جادو ہوتا نہیں ہے کچھ، بس دیکھنے والے کی نگاہ میں چینجز ہے. لیکن ہمارا اہل السنہ کا ماننا کیا ہے کہ جادو وہ بھی ہے اور جادو اثر بھی کرتا ہے. جادو کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جادو کی وجہ سے آدمی مر بھی جاتا ہے. تو جسم پر، دماغ پر، عقل پر جادو افیکٹ کرتا ہے. صحیح بخاری مسلم کے حدیثیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی، تو حضور ہے نا، ہم پر کرتے تو دیوانے ہو کر چلے جاتے. جو جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، وہ جادو اگر میرے اوپر ہوتا تو میرا دماغ پھٹ کے مر جاتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ جادو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، صرف اتنا ہوا کہ نہانے کے بعد کیا میں نہایا یا نہیں، تھوڑا اتنا فرق کیا. اور جبرائیل امین آ گئے، کیا لے کر آئے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے، ان عورتوں کی شر سے جو گھاٹیوں میں پڑھ کر پھونکتی ہیں، یعنی شرکیہ کلمات، جادو. تو جبرائیل آئے، صحیح حدیث ہے، آ کر بولے آپ پر جادو ہوا ہے. کس نے کیا؟ لبید نے کیا ہے اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ اس کنویں میں آپ کے موئے مبارک بالوں کو لے کر کنگئی میں گھاٹیاں ڈالی گئی ہیں، اور وہ کنگئی ان بالوں کی گھاٹیوں کے ساتھ اس کنویں کے پتھر کے نیچے رکھ دی گئی ہے. حضور حضرت علی کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجتے ہیں، وہ دونوں صحابہ جا کر وہ لے کر آتے ہیں. تو اب جبرائیل کہتے ہیں 11 گھاٹیاں ہیں، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کی 5 آیتیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کی 6 آیتیں. یہ ایک ایک آیت پڑھ کر گھاٹیاں کھولی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا بخشی. یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. مطلب ہوا. اب یہ ہوا تو اس کا کیسے انکار کریں گے؟ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں کہاں کی بخاری سے غلطی ہوگی، اب وہ اتنا غلطی کرنے والے کیسا بخاری ہو گئے؟ اب ان کی 1-2 حدیث میں ایسی غلطی ہوگی بولے گے تو پورے حدیث ہاتھ سے چلے جائیں گے. اور ہم خود دیکھتے ہیں نا بھائی، جادو کا اثر ہم خود دیکھتے ہیں نا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بزنس میں وغیرہ جب مالدار ہوتا ہے آدمی، جادو کر دیتے، دیوانہ ہو کر کپڑے نکال کر بھاگے، مجھے معلوم ہے. پھر ان کا علاج ہوا، شفا ہوئی، آج صحیح سے بیٹھے ہیں. ہوتا، اللہ بچانا. تو جادو ہے، لیکن جادو کرنا حرام.
بہت بڑا گناہ. حضور نے کہا 7 چیزیں ایسی ہیں جو بڑے گناہ ہیں. شرک، کسی کی جان لینا، زنا کرنا، اس میں سے حضور کہتے ہیں جادو کرنا حرام، بڑا گناہ. اور کوئی آدمی اس جادو میں کفر کے کلمے ہوں، یعنی بت کو خدا کہنے کے، شرک کے کلمے ہوں، وہ شرک اور کفر کے الفاظ پڑھ کر جادو کرے، وہ کافر ہے، قتل کر دینا اسے. اور شرک اور کفر کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اسے پنشمنٹ دینا، وہ باز نہیں آیا تو اسے بھی قتل کر دینا. عورتیں بھی سنتی ہوں گی میری تفسیر، عبرت حاصل کریں. ہاں، جوائیں کو اپنے طرف کرنا، وہاں جا کے بیٹھ جاتے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، ڈم 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 ڈم، کیا کرنا. ہلو بھائی، میں یہ سب میں آتا ہوں، آپ صبر سے سنیں، جو سن رہے ہیں صبر سے سنیں. یہ کوسے کی جماعت کے حضرت آگے، ایک ہی جماعت ہے، اللہ کی جماعت. حق ہے بھائی، صبر ہونا ہے. جادو ہوا تو اس کا علاج کرنا پڑتا، میں مانتا ہوں، علاج کو میں مانتا ہوں، لیکن میں کون سی بات کر رہا ہوں کہ جوائیں بات نہیں سنتے. وہ حضرت کے پاس جاؤ، انہوں کیا دیں گے؟ انہوں شیشی دیں گے. شیشی میں کیا دیں گے؟ انہوں شیشی میں بیٹا اماں کی بات ہی سننا نہیں، وہ دے ڈالیں گے. وہ شیشی کہاں رکھنا؟ وہ شیشی ان کی ٹوپی میں جا کو رکھنا، ٹوپی میں. اب وہ رکھے بعد کیا ہوتا؟ اب تک انہیں امی 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 بولتا رہتا، وہ اثر ہو کے بعد انہیں جاری گالی دینا شروع کر لیتا. ہاں، لوگ کیا کرتے؟ اب آئے گی، آیت میں آئے گا، آیت میں آنے والا ہے، میاں بیوی میں لڑانے کے کام کرتے. ہاں، حرام حرام حرام، جوتیاں پڑیں گی خبر میں. دعا کریں، دعا کریں، بیٹے کو ماں سے جدا نہ کریں، شوہر کو بیوی سے جدا نہ کریں. غلط کام ہیں سب. ہاں، دعا کریں، اللہ میرا شوہر اپنی ماں کی بات سن کر مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ مجھے ظلم سے بچا لے. اللہ بچا لیتا. اب اللہ نہیں کرتا، اللہ کو بھروسہ نہیں رہا تو اپنا ان تمام چیزوں پر جاتا. میرا اللہ سنتا، میرا اللہ فخر سے کہتا ادعونی استجب لکم، مجھے مانگو میں دے رہا ہوں، مانگ کر دیکھو. شیطان مومن بن جاتا، غلط آدمی صحیح ہو جاتا. یہ سب اللہ پر بھروسہ نہیں. 5 وقت کی نماز کے بعد دعا مانگ کر عادت نہیں ہے، اللہ والوں کی دعا لے کر عادت نہیں ہے، غریب کو کھانا کھلا کر اس کی دعا کا برکت لے کر عادت نہیں ہے. تو جادو نہیں کرنا حرام. ہاں، جادو کا علاج جائز ہے، اور جادو کا علاج اکثر بہتر یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں سے کریں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جادو کو توڑ دیتے ہیں. جو روز آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر اٹھتا ہے، 5 نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جادو کا اثر نہیں ہوتا. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا. میں خود دیکھا ہوں اس کی برکتیں. یہ سب ہے، یہ جائز، بہت اچھا یہی ہے. اس کے علاوہ تھوڑے لوگوں کے پاس قرآن کے علاوہ بھی جادو کو توڑنے کی چیزیں ہوتی ہیں، الگ چیزیں ہوتی ہیں، الگ ٹیکنکس ہوتی ہیں. اس میں کیا دیکھنا کہ کہیں وہ اس میں شرک تو نہیں ہے، اس میں کفر تو نہیں ہے، اس میں اللہ پر بھروسہ ہٹانے والی چیز تو نہیں ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کرے، وہ مرغی کو مارے، لیمبو کاٹے، کچھ بھی کرے، اگر اس میں علاج ہے تو حضور نے اجازت دی. حضور کے پاس آ کر پوچھتے جادو کو ہم اس طریقے سے توڑنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ. حضور پوچھتے کیا طریقہ بتاؤ؟ کوئل کو جانا کیا؟ نہیں. گھنٹی مارنا؟ نہیں. وہ چبا لینا؟ نہیں. مثال دے رہا ہوں میں. کیا ہے؟ کوئل بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. کیا ہے؟ کچھ مرچی ہے، لیمبو ہے. اچھا، ہوتا اس میں ٹرائی کرو، جاؤ. کیونکہ اسی طریقوں سے اس نے جادو کیا ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہوا؟ کنگھی پر بالوں کو باندھا، اس کا توڑ کیسے ہوا؟ وہ بالوں کو کھولنا پڑا نا، ایک ایک بال کھولنے پڑے نا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانوں نے جادو سکھایا. سمجھ میں آ گیا؟ ان شیطانوں نے ان لوگوں کو جادو سکھایا اور جادو چل رہا تھا.